عیسائی علماء سامنے آئے، جاسلیک سب سے بڑا عالم ان کا، اور اس نے سرکار رضا علیہ السلام پہ وہ سوال کیا جس سوال پہ وہ کئی بار مسلمانوں کو لاجواب کر چکا تھا۔ جاسلیک پوچھتا ہے آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ سرکار رضا نے فرمایا بے شک ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں؟ فرمایا بے شک انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں۔ جاسلیک کہتا ہے آپ بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، آپ مسلمان، اور ہم بھی عیسیٰ کو اللہ کا نبی، آپ بھی انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں اور ہم بھی انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو آپ اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ توجہ کیجیے، اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہو گئی متفق علیہ۔ انجیل کا کتاب خدا ہونا اتفاقی ہے، عیسیٰ کی نبوت اتفاقی ہے، اور آپ کے نبی کی نبوت ہے مختلف فی، آپ کے نبی کی نبوت ہے اختلافی، اور اس ایسی بات کی کہ جس اصول کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کہا تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ جو متفق علیہ ہے اس کو لے لیا جائے، جو مختلف فی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سرکار رضا نے فرمایا جاسلیک یاد رکھ ہم اس عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اور ہم اس انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں جس میں پیغمبر آخر الزمان کے آنے کی بشارت درج ہے۔ جس عیسیٰ کو تو مانتا ہے اس عیسیٰ نے پیغمبر کے آنے کی بشارت نہیں دی، جس عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اس طرح عیسیٰ کی نبوت بھی اتفاقی نہیں، تیرا عیسیٰ اور ہے، ہمارا عیسیٰ اور۔ اور پھر حضرت نے تورات سے وہ اوراق پڑھے اور ان مقامات سے پڑھا جہاں پہ نبی آخر الزمان کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ بس دوستو وقت نہیں رہا، 6 محرم کا دن گزر چکا ہے، چند دن کا مہمان ہے فرزند رسول۔ کوشش کیا کریں غم فرزند رسول میں جی بھر کے آنسو بہائیں۔ آپ کو فرزند رسول کو رونے پر کوئی مشکل نہیں۔ دنیا تو کہتی ہے 1400 سال سے یہ قوم رو رہی ہے، ہم نہ روتے اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ امام حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی، زینب و کلثوم جیسی بہنیں موجود تھیں، لیلا رباب جیسے حرم موجود تھے، سکینہ و فاطمہ جیسی بیٹیاں موجود تھیں، سید سجاد جیسا بیٹا موجود تھا، کب رونے دیا گیا؟ خدا جانتا ہے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی پانی کی پیاسی نہیں تھی، پورے راہ میں بار بار یہی پوچھتی گئی بیٹا سجاد ظالموں سے پوچھ میں اپنے بھائی کو رو لوں؟ اور زندان شام سے جب رہائی بھی لی ہے اس وقت بھی یہی کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں سکی، شام میں ایک گھر خالی کرایا جائے، پہلے میں جی بھر کے بھائی کا ماتم کروں گی، بھائی کو روؤں گی اور پھر شام سے چلوں گی۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بڑے اختصار کے ساتھ سید الشہداء کے دو جانثاروں کا ذکر کرنا ہے جو آزاد تو نہیں، ان کے نام کے ساتھ غلام لکھا جاتا ہے، لیکن وہ غلام ایسے غلام تھے جن کو انبیاء بھی سلام کرتے۔ سید سجاد سے امام مہدی تک جن کو بھی ابھی انتم و امی کہہ کے خطاب کرتے ہیں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ واضح ترکی سید الشہداء کا غلام تھا۔ آیا فرزند رسول مجھے اجازت دیجئے، اذن جہاد دیجئے، میں جاؤں اپنی جان قربان کروں۔ واضح ترکی کو اجازت ملی ہے، اور یہ قاری قرآن بھی تھا اور بڑی خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا۔ واضح ترکی میدان میں آیا اور مقاتل نے لکھا 70 ملاعین کو فنار کیا ہے واضح ترکی نے۔ بس جب سر پہ ضرب لگی ہے نا، پھر گھوڑے پہ سنبھلا نہیں، ایک مرتبہ آواز دیے یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو پہنچی، حسین تیری عظمت کو سلام۔ کسی بنی ہاشم کے جوان کو نہیں کہا کہ واضح کی لاش پہ جاؤ، عباس سے نہیں کہا، اپنے کسی جانثار سے نہیں کہا، فرمایا میں جاؤں گا، واضح نے مجھے بلایا ہے۔ سن لو گے جملہ آزادارو، سید الشہداء جب پہنچے ہیں نا واضح کی سرحانے، اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ خاک کربلا پہ گرتے گرتے بے ہوش ہو گیا۔ اور جانتے ہو اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں کیسے لایا جاتا؟ پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، جس کے 6 ماہ کے لیے پانی نہ ہو۔ حسین پانی کے چھینٹے کہاں دے؟ حسین میرے آقا نے کیا کیا؟ سید الشہداء نے اپنے رخسار واضح ترکی کے رخسار پہ رکھ دیے اور سید الشہداء نے آنسو بہانا شروع کیے۔ آنسوں کی حرارت کو جب واضح نے محسوس کیا، آنکھیں کھولی، دیکھا فرزند رسول کے رخسار، عرض کی فرزند رسول میرے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا۔ فرمایا واضح یہ تیرا حق ہے، تو نے وفا کی، تو نے راہ خدا میں جان قربان کی۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرے غلام کا ذکر سننا، کون؟ جناب جون۔ یہ وہ غلام تھے جسے میرے مولا امیر المومنین نے 150 دینار کا خرید کے اپنے پیارے ابو ذر کے حوالے کر دیا تھا کہ میرے ابو ذر کی تو خدمت کرنا۔ جناب ابو ذر کی وفات کے بعد یہی غلام پھر امیر المومنین کی خدمت میں آ گیا اور سید الشہداء کے ساتھ کربلا پہنچا۔ آزادارو سنو گے جملہ، جون آیا ہے، عرض کرتا ہے فرزند رسول مجھے بھی جان قربان کرنے کی اجازت دیجئے۔ فرمایا غلام تو خوشحالی میں ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اپنی جان مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں، تو جا، جہاں جانا چاہے چلا جا۔ جملہ سننا، جون کہتا ہے فرزند رسول ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ فرزند رسول مجھے علم ہے میرا حسب نسب بلند نہیں ہے، فرزند رسول میں جانتا ہوں میری پوست سیاہ ہے، میرا خون سیاہ ہے۔ فرزند رسول مجھ پہ کرم اگر کر دے، مجھے جنت سے محروم نہ کرے، جنت سے محروم نہ کرے، میں بھی چاہتا ہوں میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جون تو نے کیسی بات کر دی؟ بات یہ نہیں ہے، میں نے تو تجھے اپنے بیٹے زین العابدین کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ آزاد اور جون آئے سید سجاد کے خیمے کے دروازے پہ اور عرض کی فرزند رسول میں آپ کے بابا کی خدمت میں گیا ہوں، میں نے اذن جہاد مانگا ہے، آپ کے بابا نے فرمایا ہے میں نے زین العابدین کی خدمت کے لیے رکھا ہے، آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
ہے میں آپ کی خدمت میں رہوں یا آپ کے بابا پہ جان قربان کر دوں؟ میرے آقا سید الساجدین نے فرمایا اے جان جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، میرے بابا پہ جان قربان کر، جتنی دیر میرے بابا سے مصیبت ٹل سکتی ہے، مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اجازت ملی، جون میدان میں آئے، 25 ملاعین کو فنار کیا جناب جون نے۔ ازادارو جب جناب جون گرے ہیں نا گھوڑے سے، فرزند رسول عقاب کی طرح جون کی لاش پہ پہنچے اور جون کے سر کو اٹھا کے میرے مظلوم آقا نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے۔ کہاں دنیا دکھائے گی ایسی عظمت کردار؟ اور دوستو کسی شاعر نے اسی منظر کو قلم بند کیا ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، حسین کا زانو ہے مساوات کی دنیا، جون کے سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے اللہ جون کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے پسینے کی بو کو خوشبو میں بدل دے، اور میرے اللہ مولا نے دعا فرمائی اور دعا کی قبولیت یہ ہوئی کہ جو بھی جون کی لاش کے قریب سے گزرتا تھا مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور جون کی حسرت تھی نا، فرزند رسول مجھے اجازت دے دیں میرا خون بھی آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ جملہ سننا روایت کا، کتاب کہتی ہے مقتل نے لکھا عصر عاشور جب ڈھل چکی، جناب ام سلمہ مدینے میں سو رہی تھی، پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی، کیا دیکھا؟ رحمت دو عالم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون تازہ ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، سر میں پیغمبر کے خاک ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیسی اور ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میں صبح سے کربلا میں ہوں اور میں ہر شہید کا خون شیشی میں جمع کر کے لایا ہوں، اے جان تیری حسرت پوری ہو گئی، حسین کے خون میں تیرا خون شامل ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، تمام عزاداران جو تشریف فرما ہیں دلوں میں حوائج رکھتے ہیں ان کے حوائج پورے فرما۔ کریم اللہ بالاخص ملتمسین دعا بہت سارے مومنین و مومنات نے اپنے بیماروں کی شفا یابی کی دعا کی التماس کی ہے، کریم اللہ سید ساجدین کی بیماری کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، عزیزہ نرجس زہرا کو شفا عطا فرما دے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد موت سے پہلے ہم سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما، بعد از موت زیارت سید الشہداء نصیب فرما، بعد از موت شفاعت سید الشہداء نصیب فرما، کریم اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، عزاداران کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، پروردگارہ معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما، حضرت ولی عصر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع